السلام علیکم دوستو، خدا کی قسم یہ میں اس کی تقریر سن کے پاگل ہو جاؤں گا۔ اس نے پاگل کر دیا ہے، قوم کو پاگل کر دیا ہے۔ میں صرف اس کی آج اس لیے تقریر سن رہا تھا کہ یہ استعفیٰ دے گا، یہ استعفیٰ دے گا۔ میں صرف اس لیے سن رہا تھا، میں یہ نہیں سننا چاہ رہا تھا کہ اس نے صرف مراد سعید کا بتایا کہ جی وہ کیس لندن میں کرنے جائے گا اور جنگ کے اور جیو کے اوپر ہم کیس لندن میں کرنے جائیں گے۔ یہ سر جی، یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ آپ یقین کریں جو مرضی کر لیں، اس نے آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا اور ضد پہ یہی رہنا ہے کہ میں سب سے اچھا جا رہا ہوں، امریکہ سے اچھا جا رہا ہوں، برطانیہ سے اچھا جا رہا ہوں، جاپان سے اچھا جا رہا ہوں۔ جس کے ذہن میں یہ آ گیا ہے وہ اب میں کیا کروں، اس کو فیڈ کر دیا گیا ہے کہ جی ٹیکس میں سب سے زیادہ کلیکٹ کر رہا ہوں، میں پاکستان سب سے بہتر جا رہا ہے، ٹریکٹروں میں اضافہ ہوا ہے، موٹر سائیکلوں میں اضافہ ہوا ہے، کسان خوشحال ہوا ہے۔ یار دماغ پھٹ جائے گا، یار دماغ پھٹ جائے گا۔ اس کی تقریر میں کیوں سنی؟ میں نے صرف اس لیے آج تقریر سنی، میں اس کی تقریر سنتا ہی نہیں بالکل۔ اس کی تقریر وہی ہے جو پہلے دن کی ہے، نواز شریف اور زرداری۔ قومی میڈیا پہ آگے اس کے اوپر جرمانے ہونے چاہیے کہ قومی میڈیا کو اس لیے استعمال کرے کہ اپنے مراد سعیدوں کی وضاحت کرے اور اپنے جناب نواز شریف کو اپنے پورے ٹی وی چینل کو استعمال کرے، پی ٹی وی کو استعمال کرے، بجائے یہ کہ قوم کی کوئی باتیں کرے۔ وہی نواز شریف اور وہی زرداری، اس کے دور میں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ میڈیکل بورڈ نواز شریف کے لیے نہیں ہونا چاہیے، میڈیکل بورڈ اس شخص کے لیے ہونا چاہیے، اس شخص کے لیے۔ یہ پوری قوم کو پاگل کر دے گا۔ یہ اتنے اعداد و شمار جو بتا رہا ہے تمہیں، یہ پوری قوم اس سے پاگل ہو جائے گی۔ اور بھائی خدا کے لیے، عوام خودکشی کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ عوام کے پاس پیسہ نہیں ہے، عوام کے پاس ان کی کوئی تنخواہیں نہیں بڑھیں، کوئی کچھ نہیں بڑھا۔ امریکہ برطانیہ کی مثالیں دے رہے ہیں، انہوں تو گھروں میں لوگوں کو $2,000 یعنی کہ 4-4 5-5 لاکھ روپیہ گھروں میں دیا ہے کہ کرونا کی وجہ سے آپ گھر میں بیٹھے ہیں، یہ لو پیسے۔ تم نے کیا دیا ہے؟ تمہارے تو ساری سکیمیں ہی فراڈ کی نکل رہی ہیں۔ جو تم نے بے نظیر کارڈ کا اپنا نام استعمال کیا ہے وہ فراڈ ہے، جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ فراڈ ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، خدا کی قسم یہ بندہ سمجھنے والا نہیں ہے، نہیں ہے یہ سمجھنے والا۔ یہ ملک چھوڑ دو، آپ بے شک چھوڑ دو ملک۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، اتنا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ یہ ملک چھوڑ دیں۔ یہ شخص قابل اصلاح نہیں ہے۔ میں اس کے اندر جاتی نہیں ہے۔ میں یورپ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں نے یہ فلانے کھلاڑی پہ کیس کیا تھا، میں یہ جانتا ہوں، میں ہر جو برا کام ہے وہ بھی میں اور جو اچھا کام ہے وہ بھی میں۔ اس کی تقریر کا کوئی نہ سارا ہے نہ پیر ہے۔ یہ کیا تقریر ہے یہ کر رہا ہے؟ یہ میرا دل کر رہا ہے یا میں ٹی وی توڑ دوں یا میں یہ پاکستان چھوڑ دوں۔ اتنا گیا گزرا وزیر اعظم آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا کہ جو اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں کرتا۔ کہ بھئی آپ نے بچوں کے دودھ مہنگے کر دیے، مائیں رو رہی ہیں، آپ نے خوراک مہنگی کر دی ہے، کوئی چیز پاکستان میں خالص ملتی نہیں ہے۔ اس وقت پیناڈول نہیں مل رہی پورے پاکستان میں۔ آپ نے کروڑوں اربوں خربوں کے 12 خرب روپے کا گھپلہ دوائیوں میں کر دیا ہے۔ آپ وہ سارا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہوا۔ کوئی میں نہ مانوں والی رٹ ہے، میں نہ مانوں، اس نے ماننا ہی نہیں۔ آپ کہہ دیں کہ یہ کہاں چٹا ہے، اس نے کہنا ہے کہ جی میرا کہاں چٹا ہے۔ آپ کہتے رہے کہاں کالا ہے، اس نے کہنا ہے جی میرا کہاں چٹا ہے، اور اس کو آپ نہیں منا سکتے۔ بس بھنگ کے یہ فائدے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بھنگ کی مخالفت کرتے تھے نا، بھنگ کے یہ فائدے ہوتے ہیں۔ ساری کابینہ بھنگ پی کے عمران خان کو بتا رہی ہے ٹیکس سب سے زیادہ اکٹھا ہوا ہے۔ اور بھائی جو ڈالر آسمان پہ چلا گیا ہے، روپیہ زمین بوس ہو گیا ہے، جو ایک چیز 10 روپے کی تھی وہ 100 روپے کی مل رہی ہے، جو لاکھ روپے کی تھی وہ 10 لاکھ روپے کی مل رہی ہے، تو تمہیں پڑی ہوئی ہے کہ تم نے ٹیکس زیادہ اکٹھا کر لی ہے۔ باہر سے جی مجھے بہت پیسے آ رہے ہیں، باہر سے پیسے، وہ رو رہے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں پیسے پورے ہی نہیں ہوتے۔
पहले लाख रुपए भेजते थे, अब 3 लाख रुपए भेज रहे हैं, पैसे नहीं पूरे हो रहे, और ये न्याजी समझ रहा है कि मेरे लिए लोग भेज रहे हैं पैसे। कहीं से कोई खैर की खबर नहीं है, और ये कह रहा है कि सत्य ही खैरन है। काश मैंने सिर्फ आज इसलिए ये देखी है, इसलिए मैंने कहा ये आज इस्तीफा देगा, मैं ये इसलिए बैठा था, वरना मैं इस नहुसत वाली हुकूमत की तकरीर सुनूं। इनको कोई शर्म हया नहीं है। सारे शेख रशीद हो मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है, फवाद चौधरी डुगडुगी बजा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, इनको कोई अवाम का एहसास नहीं है। और फिर ऊपर से कहते हैं हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। अभी जो उसने आदाद शुमार पेश किए हैं कि नवाज शरीफ से भी बेहतर इसने काम किए हैं, जरदारी से भी बेहतर इसने काम किए हैं, बेनज़ीर से भी ज़्यादा इसने काम किए हैं, जितनी पाकिस्तान की हुकूमतें आई हैं उसमें ये नंबर 1 जा रहा है। तो फिर बंदे, इसका क्या इलाज है? क्या इलाज है यार? इस चीज़ का क्या इलाज है? मुझे ये बताएं क्या इलाज है? आपका दिमाग फट जाएगा ये तकरीर सुन के। हम जब से ये नहुसत वाली हुकूमत आई है, 4 साल से हम यही एक तकरीर ही सुन रहे हैं, और इसको शर्म नहीं आती इन लोगों को कि वही बातें बार बार तुम आवाम को दोहरा रहे हो। आज कौमी टीवी पे खिताब करने के लिए तुम आ गए हो, इतना कौम का तुमने पैसा ज़ाया किया है, टीवी का तुमने टाइम ज़ाया किया, लोगों का टाइम। बात क्या? बात वही जो पहले दिन तुमने की थी, जून जुलाई 18 में जो पहली बात थी, वही आज तक वही बात है। वही चोर है और तुम बड़े साध हो, तुम बड़े नेक हो। अब बताओ टीवी पे कि तुमने पिछले साल जो है ना 1 लाख रुपया टैक्स दिया था और अब 98 लाख दिया है। कहां से आई है तुम्हारी दौलत? बताओ। मैं जी सादिक और अमीन हूं, और बाकी जनाब सारे वो गए गुजरे हैं, मैं सादिक और अमीन हूं। कुछ सब कसूर इन अपोजिशन का है जिसने इसको इतनी ढील दी हुई है, और ये 4 साल से इधर बैठा है। इसकी तकरीर तो सुने आप। मेडिकल बोर्ड किधर है? इसके ऊपर बिठाओ मेडिकल बोर्ड, मेडिकल बोर्ड बिठाओ, इसका मुआयना करो ताकि जान छूटे पाकिस्तान की। ये कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। इनके डीएनए टेस्ट होने चाहिए इनके। बहुत यकीन करो, खुदा की कसम मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने इस शख्स की तकरीर क्यों सुन ली है। तकरीर में जब कुछ है ही नहीं, कोई नई बात नहीं है, किसान को मैंने खुशहाल कर दिया है, ताजरों को मैंने खुशहाल कर दिया है, स्टूडेंट को मैंने खुशहाल कर दिया है, माएँ मुझे दुआएं दे रही हैं। वाह, कहती है जी मुझे माओं के बड़े फोन आते हैं। ओ आदमी, फोन तुझे आते हैं कि तू मारता है, उतर यहां से, इसलिए फोन आते हैं। तेरी तारीफ के लिए फोन नहीं आते कि तू समझ के तेरी तारीफ हो रही है। किस चीज की तारीफ हो रही है तुझी? बैठा है चमड़ के, टीवी के ऊपर बैठा है चमड़ के। आप देखे तो सही इसकी बात, कोई सुन ले, कोई इसकी बात का पोर्शन सुन ले। मैं सुनवाना नहीं चाहता, लेकिन कोई सुन ले। ये जो ऐनक लगा के बैठा है, कोई सुन ले ये क्या कर रहा है। ये देखें, किसानों के लिए देख, अगले 2 साल में तेरी हुकूमत तो जाने वाली है। तो ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को, ये आप जरा इसकी हेडलाइनें सुने ना, आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये ज़मीन पे रहता है या कहीं उधर मरीख पे रहता है। ये मरीख पे ही रहता है। ये देखें, न बात करने का ढंग कुछ। ये सुने, बड़ी हमें 1 साल लगाया, हमने पूरी उनके लिए आसानियां। इन नौजवानों को 30,000 रुपया कर दे, 100% कैपिटल गेन टैक्स, ये वो। अगर एक आदमी अपने घर में जो एक किराए का घर लेता है, जो किराए के ऊपर पैसे देता है, उसी पैसों की वो किस्तें बन जाए और उसका अपना घर। झूठ, बिल्कुल सारा झूठ है, झूठ है, झूठ का पलंदा है ये सारा। 150 अरब रुपए के लो इनकम गरीब लोगों की जिनकी आमदनी नहीं है उनको दे। बड़ा अफसोस हुआ सर जी, बड़ा अफसोस हुआ। सब लोग टीवी बंद कर दो।
اس کے اور آخر میں صحت کارڈ کے تماشے دیکھیے لوگوں کے، کہیں بھی کچھ 1 روپے کی دوائی نہیں ملتی. پیناڈال لے کے آؤ، میں آپ کو مان جاؤں، پیناڈال لے کے آؤ صحت کارڈ سے. اپنے منظور نظر کوئی پرائیویٹ ہسپتالوں کو اس نے کوئی ریگولر کر کے اس میں پیسہ جا رہا ہے سارا. اس بھی رانا ثناءاللہ نے کہا کہ بہت بڑے گھپلے نکلیں گے اس میں بھی.